بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ برادران مکرم، سامعین کرام، آج 17 اکتوبر 2020 29 صفر 1442 روز شنبہ، ہم کشف المحجوب کا چوتھا درس دے رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے ایام میں 3 دن مسلسل ہم نے درس دیا، یہ چوتھا درس ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتہ 10 سے 11 بجے تک درس کا اہتمام رہے گا۔ آج ہم تبرکاً بہت مختصر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں اس وقت شدید بارش کا سلسلہ پھر سے آج شروع ہو گیا ہے۔ 13 تاریخ کی شب میں طوفانی بارش زبردست ہوئی، اور 1908 میں جو طغیانی آئی تھی جس میں سارا حیدرآباد بہہ گیا، اس سے شدید بارش رہی۔ لیکن آصف جاہی آخری بادشاہ نے جو اس ندی پر باندھ دیا تھا تالاب عثمان ساگر کے نام سے، اس کی وجہ سے حمایت ساگر، اس کی وجہ سے وہ تباہی نہ ہوئی، لیکن تمام اسٹیٹ، تلنگانہ اسٹیٹ، آندھرا پردیش، بعضو کرناٹکا، مہاراشٹرا، اڑیسہ، یہ سب طوفان کی زد میں ہیں۔ اس وقت حیدرآباد کے کئی محلے 4 دن سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، پانی صاف نہیں ہو سکا ہے۔ اور یہ آج بالکل درس موقوف کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک دو چار جملے بطور تبرک پڑھ لیں۔ 13 تاریخ کی شب میں جب شدید ترین بارش ہو رہی تھی، میں نے 11 بجے شب رات میں تقریباً 11:30 بجے میں لیٹ گیا تھا، بستر سے اٹھا اور فوری میں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اذان دیجیے، اذان سے بارش رک جاتی ہے۔ اگر قحط پڑ جائے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو اذان دینے سے بارش ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے بتلایا۔ ٹڈی دل کا جو چند مہینے پہلے آیا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اذان سے ٹڈی دل فروغ ہو گیا، ہندوستان پاکستان سے، شمالی ہندوستان میں اور پاکستان میں تھا، یہ سب چلا گیا کورونا سے متعلق۔ اور پھر 2009 میں فلڈ آیا تھا آندھرا میں، کرنول سارا شہر ڈوب گیا تھا، 2 فلور تک پانی بھر گیا تھا، تمام کا تمام شہر ڈوب گیا تھا۔ مجھ سے رابطہ کرنے پر میں نے بتلایا کہ فوری چھتوں پہ اذان دی جائے۔ تمام شہر کے لوگ اذان دینے لگے جو چھتوں پہ تھے۔ دن میں 2 بجے اذان شروع ہوئی، 2 منزل تک پانی جو بھر گیا تھا، زمین 5 بجے نظر آنے لگی۔ اب یہاں پر حیدرآباد میں بھی پرسوں ہم نے درخواست کی کہ فوری اذان دیجئے، بارش رک جائے گی، صبح تک مطلع صاف ہو جائے گا۔ الحمدللہ 10 منٹ میں بارش رک گئی۔ 12-13 منٹ کے بعد ٹیلی فون آئے کہ بارش رک گئی ہے، اور بہت جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے بھی صبح میں اطلاع ملی۔ 4 دن مسلسل بارش رکی ہوئی رہی۔ دوسرے دن بھی میں نے اپیل کی۔ اب مزاج ہمارے اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپیل کی کہ وقفے سے اذان دیجئے، شام میں مغرب کے بعد اذان دیجئے یا عشاء میں دیجئے۔ تو جب ہم سے بلا ٹل گئی یا راحت مل گئی تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، اذان نہیں دیتے ہیں۔ یہ 4 دن دیتے رہتے تو آج کیا ہوتا تھا؟ آج جو بارش شروع ہو گئی، شدید بارش اب شروع ہو گئی ہے، لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ تمام حیدرآباد دکن کے تمام رہنے والوں سے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے نماز جنازہ ایک آدمی پڑھ لے تو ہو جائے۔ اس وقت یہ جو ہم پر شدید بارش کی جو صورت ہے، سیلاب کی جو صورت ہے، اجتماعی سب کے سب متاثر ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں اذان دینا یہ آسان کام ہے۔ اذان دیجئے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا بھی پڑھتے جانا ہے۔ جب بجلی کڑکنے لگے، بادل گرجنے لگے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، میں یہ پیام پہلے ان سب تک پہنچاتا ہوں۔ اپنے اپنے گھروں میں خدا کے واسطے اذان دیجئے،
اپنے آپ پہ رحم کیجئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اذان دیجئے۔ دیکھو اذان کا معجزہ دیکھیے، 4 دن تک بارش رکی ہوئی رہی۔ اس سے پہلے کئی مواقع پہ ہم نے بیان کیا۔ بہرحال میں اس لیے یہاں پہ درس کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ شہر کے کئی علاقے اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی دن سے بجلی گئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پانی میں کرنٹ آ جائے اور لوگوں کی ہلاکتیں ہوں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے تھے گزشتہ درس میں، حضرت سید علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجاب کی 2 قسمیں بتلائیں۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کشف حجاب بشریت، انسان جو بشر ہے اس کا جو لباس بشریت ہے، اس میں صفات ملکوتی ہیں، اس میں صفات حیوانی ہیں، اس میں صفات درندگی ہیں، اس میں صفات شیطانی ہیں، ملکوتی صفات اس میں موجود ہیں۔ یہ تمام صفات کو ایک بشر کا لباس دے کر ان سب کو چھپا دیا گیا ہے، اور اس کے صفات کا اظہار اس کے اعمال سے، افعال سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو باطن میں ہوگا وہ ظاہر میں، وجود میں ظاہر ہوگا، یہ تمام باتیں ہیں۔ تو انسان کے لیے جو 2 حجابات ہیں، ایک تو وجود خود حجاب ہے، اور پھر جو دلوں پہ جو حجاب آتے ہیں اس کی 2 قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حجاب رینی ہے، دوسرا حجاب غینی ہے۔ یہ ران کہتے ہیں زنگ کو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ اس کا حکم، اس کے ذریعے سے آن کا حکم ان ظاہر کر، اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حجاب ران اگر آ جائے، رینی حجاب، تو حکم یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ انہیں جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ آنگاہ علتش بیان کر، اس وقت اس کی علت بیان کی گئی، اللہ نے علت بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کون ہے؟ وہ کر دیا اس کو۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو سماعت پہ بھی پردہ پڑ گیا، مہر ہو گئی، بصارت پہ بھی مہر ہو گئی، اور غشاوہ پردہ آ گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اس کے معنی بھی وہی مہر لگانے کے ہیں، ان کے قلوب پہ مہر لگا دی گئی۔ تو یہ حجاب صفتی کے ان غینی، یہ حجاب رینی تھا، اور فرمایا کہ اس حجاب صفتی کے ان غینی بود، جو حجاب ہے غینی ہے، روا باشد کے وقتی دون وقتی برخیزت، یہ کسی وقت یا کسی اور وقت یہ حجاب اڑ جائے، دور ہو جائے، کہ تبدیل ذات اندر حکم غریب و بدی باشد، ذات کی ذات میں تبدیلی ہونا یہ بہت غریب ہے، یعنی ریئر ہے، اور بدیع ہے، یہ بہت ہی بہت کم ہوتا ہے، جو نہ کے برابر ہے۔ اندر عین ناممکن، یہ جو عینی ہے حجاب، اس میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، ذات بہت ہی ریئر ہے یہ۔ اما تبدیل صفت، لیکن صفات میں تبدیلی ہونا چنان کے ہاس روا باشد، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ روا ہے، یعنی تبدیل صفات ممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرماتا ہے۔ پن کہاں گیا؟ سیئات کو تبدیل فرماتا ہے حسنات سے، تو یہ ممکن ہے۔
اور یہ عین اشارات لطیف است مشایخ را در این معنی مشایخ کے اس معنی میں اس بارے میں رین اور غین کے بارے میں لطیف اشارے ہیں۔ چنانکہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الرین من جملۃ الوطنات والغین من جملۃ الخطرات، رین از جملہ وطنات است، رین وطنات سے ہے اور غین خطرات سے ہے۔ خطرات دل میں گزرنے والے خیالات کو خطرہ کہتے ہیں۔ وطن پائیدار بود، وطن پائیدار ہوتا ہے، اور خطر طاری، اور خطر آتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ چنانکہ از ہیچ سنگ آئینے نہ توان کرد، کسی پتھر سے آئینہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سقالان بسیار مجتمع گردن، اگرچہ سقال یعنی زنگ چھڑانے والے، سیخل کرنے والے جمع ہو جائیں، بہت سے جمع ہو جائیں، اور بعض شو آئینے زنگ گیرد بمسخل صافی شود، اگر آئینے کو زنگ آ جائے تو ایک مسخلہ کرنے والا، ایک زنگ دور کرنے والا اس کو دور کر دیتا ہے۔ انچہ تاریکی اندر سنگ اصلی اس واسطے کہ پتھر میں تاریکی جو ہے وہ اصلی تاریکی ہے، وہ روشنائی اندر آئینے، اور آئینے کے اندر جو روشنی ہے اصلی، اور آئینے کی روشنی اصلی ہے، چونکہ آئینے اصل پائیدار بود، چونکہ آئینے کی اصل پائیدار ہے، آن صفت آریتی را بخانہ باشد، اور وہ آریتی صفت آ گئی ہے، جو وقتی صفت آ گئی ہے۔ جیسے آئینے کو زنگ لگ گیا ہے، وقتی ہے، زنگ نکالنے سے زنگ دور ہو جائے گا، آئینے میں پھر چہرہ نظر آنے لگے گا۔ اسی طرح یہ جو زنگ چھڑانے کی جو بات ہے، اس میں ایک بات اور یہاں پہ بتلائی جاتی ہے کہ جو تلوار ہے، شمشیر جس کو کہتے ہیں، اگر اسے زنگ لگ جائے تو سیخل کرنے والے اس کو دوائیں لگا کر سیخل کرتے ہیں، زنگ دور ہو جاتا ہے، اور زنگ دور ہو جانے کے بعد تلوار پھر ویسی ہی چمکنے لگتی ہے، پھر سے اس کی کاٹ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو صفت عاریت ہوتی ہے، وقتیہ ہوتی ہے اور خارج میں ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ پس لہذا ان کتاب مر آن را ساختم، پس میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے میں نے تیار کی ہے کہ سقال دلہا بود، جو دلوں کو کے زنگ کو دور کرے۔ یہ کتاب گویا سقال ہے، سقال زنگ دور کرنے والے کو سقال کہتے ہیں۔ یہ کتاب اسی لیے بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے، وہ پیر کا کام دے گی، وہ شیخ کا کام دے گی، راہ طریقت پہ چلنے، حق کے راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور اس کے مضامین، اس کے صرف پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور اس پہ محنت اور کر لیں تو اس میں اس کی نورانیت اور بڑھ جائے گی۔ پس ان کتاب مر آن را ساختم، میں نے کتاب ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ ان کے آن را ساختم کے سقال دلہا بود، جو دلوں کو صاف کرنے والی ہے، کہ اندر حجاب غین گرفتار باشند، جو حجاب غین میں ہیں، عاریتی حجاب میں ہیں، ومایہ نور، ومایہ نور حق، اور نور حق جن کا سرمایہ ہے، اندر دلشان موجود باشد، جن ان کے دلوں میں موجود ہو، تاب برکت خواندن ان کتاب، اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے آن حجاب برخیزت، وہ حجاب اٹھ جائے۔ ایک حجاب تو پردہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا
چاہے وہ شے، ہر وہ شے جو کسی شے کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو دیکھنے میں مانع ہو، یعنی رکاوٹ ہو، وہ حجاب ہے۔ ہر شے حجاب ہے، اور جب کشف ہو جائے تو حجاب نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، چشم بکشا، آنکھ کھولو کہ جلوہ دلدار، کہ دلدار کا جلوہ متجلیست از در و دیوار، در و دیوار سے متجلی ہے، روشن ہے، نظر آ رہا ہے۔ چشم بکشا کے جلوہ دیدار، متجلیست از در و دیوار، ہر کے نادید نام او گوید، جو اس کو دیکھے بغیر اس کا نام لے۔ مشرک است و فضول نا ہموار، فرماتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، فضول ہے، نا ہموار ہے۔ تو یہاں دیکھنے کی بات یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ دوسری بحث چھڑ جائے گی، اس کو مختصراً میں بیان کر کے آگے کتاب کی طرف چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، کسی واقعے کی گواہی دیتا ہے، تو گواہ چشمدید گواہ ہونا چاہیے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور دیکھا ہی نہیں ہے، بول رہا ہے، اس کو حضرت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا شعر ہے اس کا، پہلا شعر ہے نا آپ کی غزل کا، اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھا نہ حق کو نہیں دیکھا، بندہ کہایا تو کیا ہوا، اپنے آپ کو بندہ کہلوایا تو کیا ہوا، دیکھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، تو جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی، سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا، خاشا کہ ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، خاشا کہتے ہیں کچرا، کوڑا کرکٹ، دل میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے، ماں سوا، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو جمع ہو گیا ہے، خاشا کہ ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، دل کو صاف نہیں کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا۔ تو مقصود یہاں پر یہ ہے، جبکہ یہاں پہ مطالبہ ہے حق تعالیٰ کا، مطالبہ کا لفظ عام لوگ بول رہے ہیں، میں بول دیا، میں حکم کہتا ہوں اس کو، میری زبان سے مطالبہ کا لفظ غلط نکل گیا۔ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ایسی ہے، یہ غیب کیا چیز ہوتی ہے، غیب کی حقیقت کیا ہے، کیا غیب واقعی کوئی شے غیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، جو عالم ہے، جانتا ہے غیب کو اور شہادت کو۔ وطن صاحب قبلہ ہمارے دادا پیر حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان، یہ قول ارشادات وطن میں آیا ہے، فرماتے ہیں غیب در اصل کوئی شے ہے ہی نہیں، جو غیب دیکھنے جاتا ہے غیب ہو جاتا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، کچھ تھا ہی نہیں، اس کو وجود میں لا دیا۔ جب اللہ خالق ہے تو پھر اس کے لیے غیب کا لفظ کیا معنی؟ وہ خود جس نے بنایا ہے اس سے غیب کیا معنی؟
اس نے بنایا ہے اور پھر اس کے لیے غیب ہے، یہ بے وقوفی حماقت ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہماری عقول، ہماری عقلیں اس معنی کو سمجھنے کے لیے دشوار ہے، ہماری سمجھ کے لیے جو شے ہماری آنکھوں سے غیب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور تم جو دیکھ رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، تم سے جو حجاب میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو شہود میں ہے، نظر میں آتا ہے، اس کو عالم الغیبی والشہادہ کا معنی یہ ہے تم جسے نہیں دیکھتے، تم جسے نہیں جانتے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، تم جس کو جانتے ہو اور جس کو دیکھتے ہو، جس کو عالم شہادت کہتے ہیں وہ بھی، تو غیب تو اللہ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ عالم الغیبی والشہادہ اس مقام پر ہی لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایمان بالغیب، یعنی فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ایمان لائیے، آسمانوں کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے، جنت دوزخ نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ سب سے پہلے جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو باقی چیزوں پہ ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ کس پر ایمان لائیے؟ اب گواہی کس کی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھے نہیں ہیں مگر گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی آیا قابل قبول ہے؟ تو آپ خود کہیں گے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھے گواہی کیسے قابل قبول ہے؟ شریعت میں تو ہے ہی نہیں، چوری کرا ہاتھ کاٹنا ہے 2 گواہ لے کے آؤ، فلاں ہے 2 گواہ لے کے آؤ، چشمدید گواہ ہونا۔ تو جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو ایک گواہی کا ایک اور طریقہ دنیا میں معروف ہے، ایسا گواہ جو چشمدید ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اگر وہ گواہی دے کسی بات کی تو اس کی گواہی پہ ہزاروں نابینا بھی گواہی دے سکتے ہیں، لاکھوں نابینا گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا، جس کا نام نامی، اسم گرامی، سید المرسلین، خاتم النبین، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ما زاغ البصر وما طغیٰ ایسا دیدار کیا، پلک نہیں جھپکی۔ تو آپ چشمدید گواہ ہیں، ہم آپ کی گواہی پہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کہو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں آخری۔ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے سن لیا، آپ کی گواہی کافی ہے، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ آپ نے جنت بھی دیکھ لیا، آپ نے دوزخ بھی دیکھ لیا، یہ تو مخلوقات ہیں، آسمانوں کو دیکھ لیا، مخلوقات ہیں، ملائکہ ہیں، مخلوقات ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں وہ غیب نہیں معلوم، غیب نہیں دیکھتے، وہ غیب نہیں ہے، ارے غیب کے بچوں، فرشتے کون ہیں؟ ملکوتی عالم میں ملکوت کے ہیں، ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ جی حضرت جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ خدمت میں ہیں، تو دوسرے ملائک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بات کو نزاکت سے سمجھو۔ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حجاب رینی ہیں، جس کی ذات میں حجاب ہے، وہ حجاب نہیں ہٹتا ہے۔ یہ سنگ پتھر کی مثال داتا گنج بخش دیتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں سنگ اور آہن مانے لوہا، دیکھو ان کو، یہ دیکھنے میں ہاتھ لگائیے پتھر کو تو ٹھنڈا معلوم ہوگا، لیکن ان کی ذات میں آگ ہے، ان کی ذات میں نار ہے۔ آپ 2 پتھروں کو لے کر جب رگڑو گے تو آگ نکلے گی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں آگ تھی، آگ کا ظہور دونوں کی رگڑ سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح فرماتے ہیں لوہا، دیکھو لوہا ہے، ٹھنڈا ہے، کالا ہے،
لیکن جب آپ لوہے کو، دو لوہے کے ٹکڑوں کو آپ گھستے ہیں اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں، ان کی ذات میں آگ موجود تھی جو رگڑ سے ظاہر ہوئی۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتھر کو اور لوہے کو رگڑنے سے بھی آگ نکلتی ہے۔ یہ بات دراصل یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن پتھر ہوں گے، تو یہ پتھر وہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ سنگ ہے۔ اب جو حجاب رینی ہیں اس کو پتھر سے مثال دیتے ہیں، اور جو حجاب غینی ہے اس کو مثال آئینے سے دیتے ہیں کہ اس پہ زنگ آ گیا تھا۔ دلوں پہ جو زنگ آ جاتا ہے وہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء مسخلہ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کی ایک دوا ہوتی ہے۔ مسخلہ سیخل کرنے کی دوا۔ ومسخلۃ القلب ذکر اللہ، اور قلب پر جو زنگ آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ خیر، اب ہم یہاں آتے ہیں۔ پس ان کتاب مر ان را ساختم، میں نے کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی ہے، ان کے لیے لکھی ہے کہ سقال دلہا بود، جو اس مقصد سے لکھی ہے کہ سقال دلہا بود، دلوں کو سیخل کرے، کہ اندر حجاب غین گرفتار باشند جو حجاب غین میں ہیں۔ مایہ نور حق، اندر دل شان موجود باشد، ان کے دل میں حق کا سرمایہ، حق اندر موجود ہو، تاب برکت خواندن ان کتاب، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے ان حجاب برخیزات، وہ حجاب اٹھ جائے، بحقیقت معنی راہ یابند، معنی کی طرف راستہ پائیں۔ یہ معنی کیا بات ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ، دوسرا ہوتا ہے معنی۔ کتاب جب کہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن جب کتاب کو دیکھیں تو یہ معنی ہے اصل۔ کتاب کا لفظ کتاب نہیں ہے، کتاب کا وجود اس کا معنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن آپ کی حقیقت معنی ہے۔ فرماتے ہیں مولانا روم نے فرمایا کہ جو برتن میں پانی ہے تو برتن لفظ ہے، اس میں جو پانی ہے وہ معنی ہے۔ حرف ظرف آمد، حرف جو ہیں، جو حروف ہیں، یہ ظرف ہیں، یہ برتنوں کی مانند ہیں۔ معنی چو آب اور معنی پانی کے مانند ہیں۔ جیسے جنت اگر کہیں، جیم نون تے، جنت اگر کہیں تو اس کے لیے لفظ ہے، لیکن معنی وہ جنت کا وجود ہے۔ اگر دوزخ کہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن اس کے معنی تمام دوزخ کا وجود ہے، وہاں کی سختیاں ہیں۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی جنتی اگر کہہ دے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اگر کسی کو مومن کہہ دیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میم واو میم و نون تشریف نہیں، اس میم واو میم نون اس میں شرف نہیں ہے، بلکہ مومن کا لفظ جنت سے نکل کے آیا ہے، لہذا اس کے اندر جنت کا مزاج ہے، وہ سکون عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کافر کہیں، کسی کو مشرک کہیں، کاف الف فے رے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ جنت میم شین رے کاف، یہ مشرک، یہ جو دونوں کلمات ہیں، یا پھر منافق، یہ میم نون الف فے خاف، یہ جو حروف ہیں یہ ظرف ہیں، لیکن باطن اس کی دوزخ ہے، چونکہ یہ دوزخ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے یہ الفاظ کو انسان تو دوزخی ہے بولے برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنمی ہے برداشت نہیں کر سکتا، تو کافر ہے بولے برداشت نہیں، کافر کو کافر بولو غصہ آ جائے گا، مشرک کو مشرک بولو غصہ آ جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ فرض کر لیجئے کسی نے کسی کو خوش کرنے کسی کافر کو بولا تو جنتیوں نے خوش ہو جاتا، کیوں
کہ جنت کی لذت اس کو الفاظ میں ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے حجاب غینی اٹھ جائے گا اور بے حقیقت معنی راہ یابند پڑھنے والے معنی کی حقیقت کا راستہ پالیں گے۔ و بعض آنان کے، اور پھر وہ لوگ جو کہ ہستی ایشان، جن کا وجود ہستی ایشان را، جن کے وجود کو عجینت از انکار حق، ان کے وجود کو انکار حق سے گون دیا گیا ہے، واز ارتکاب باطل بود، اور باطل سے ان کا ارتکاب ہے، ہرگز راہ نیابند، ایسے لوگ ہرگز راستہ نہ پائیں گے۔ بے شواہد حق، حق کے شواہد دیکھتے ہوئے، حق کے دلائل دیکھتے ہوئے، و از ان کتاب مریشان را ہیچ فائدے نہ باشد، اس کتاب سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ الحمدللہ علی نعمت العرفان۔ آگے دوسرا، اب یہاں پہ سائل اس کا سوال، وہاں سے اور دوسری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ ہم بات یہاں پر آ کے ختم کرتے ہیں کہ جیسا کہ ان کی فطرت جس سے ہے، آگ میں بھی ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے تو آگ ہی اس کی غذا ہوتی ہے، ایسا ہی جو اہل دوزخ ہیں وہ اسی جانب دوڑیں گے۔ ہر کثیرہ بہر کاری ساختن میلش اندر تب انداختن، ہر شخص کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور میلش اس کی طبیعت کو اندر تب اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس جانب وہ دوڑتا ہے۔ تو یہ کتاب حجاب بشریت کو اٹھانے والی ہے، کشف حجاب بشریت والی ہے۔ ہم اس پہ کہہ چکے ہیں گزشتہ درس میں، پھر یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہر بار دہرایا جائے، ہر بار کہا جائے، تاکہ یہ آپ کے ہمارے دل میں، سننے والوں کے دل میں جم جائے۔ وطن صاحب قبلہ نے فرمایا کسی کو بھی نظر آتی نہیں اپنی صورت آپ اپنے کو نظر نہیں آتی ہے، تو یہ کون سا حجاب ہے؟ آنکھ سے سارا جہان دیکھتے ہیں لیکن آنکھ آپ کو نظر نہیں آتی ہے، زبان سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی زبان پہ، اپنے گفتگو پہ، اپنی زبان دانی پہ، اور میں 3 زبانیں جانتا ہوں، 5 جانتا ہوں، 10 جانتا ہوں، 1 جانتا ہوں، اس میں لغت جانتا ہوں، اس کے ثنائے بدائے جانتا ہوں، آپ سب کہتے ہیں، اور اچھے اچھے شعر کہتے ہیں، اچھا کلام کرتے ہیں، شیریں کلام کوئی ہے اور خدا نخواستہ کوئی بد کلام ہے، لیکن یہ کلام سارا جو آ رہا ہے یہ زبان سے نکل رہا ہے۔ زبان از آرگن اونلی، لیکن بات کہاں ہے، اس کا وجود کہاں ہے؟ زبان کے اندر ہے، گدی میں ہے، پیٹ میں ہے، دل میں ہے، جگر میں ہے، دماغ میں ہے، کہاں ہے جو بات نکل رہی ہے؟ زبان از اونلی آرگن، آئی از اونلی آرگن، اس میں روشنی کہاں ہے؟ اس کے اندر رگیں ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا فلاں ہے، روشنی کی رگیں ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے، دماغ میں ایسا ہوتا ہے، دل میں ایسا ہوتا ہے، خون وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ارے روشنی پیدا ہوتی ہے مگر ہے کہاں؟ آرگن ہے یہ فرمایا کہ یہ چربی کا ایک ڈلہ ہے، چربی کے ڈلے سے اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے، اور اتنی سی چھوٹی سی پتلی ہے، چھوٹی سی پتلی ہے، اس سے سارا آسمان دیکھ رہے ہو۔ کان ہے، دیکھنے میں ایسے کان ہیں، بعض جانور ہیں جن کے کان ہی نظر نہیں آتے، لیکن قوت سماعت اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو یہ کان آرگن ہے، یہ کان سماعت نہیں ہے۔ یہ جلد ہے جس سے حس محسوس کرتے ہیں، گرمی، سردی اور تمام باتیں، اور اس طریقے سے جو کان جو سماعت کرتا ہے، الفاظ کو سماعت کرتا ہے، کلمات کو سماعت کرتا ہے، تعریف کو سماعت کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب گالی گلوچ سنتا ہے تو غصہ آتا ہے،
تو آرگن، اس آرگن کو کیا معلوم ہے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے؟ وہ سمجھنے والا کون ہے؟ وہ خوش ہونے والا کون ہے؟ وہ آرگن کہاں ہے؟ یہ حص ہے. ایک چونٹی آپ کے جسم پہ نیند میں چلنے لگے تو آپ جھٹک دیتے ہیں، تو یہ حص ہے، یہ چمڑا ہے، یہ جلد ہے، یہ گوشت ہے، یہ رگ ہیں، یہ پوست ہیں، اس میں جان ہے. تو پھر یہ حص کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز پوشیدہ ہے؟ زبان کو مٹھاس معلوم ہوتی ہے، کھٹاس معلوم ہوتی ہے، اس میں اچھائی معلوم ہوتی ہے، لذت معلوم ہوتی ہے. یہ جو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں، زبان کے جو برڈس، کلیوں کو برڈس کہتے ہیں، ذوقی کلیاں اس کا ترجمہ ہے. یہ جو مزہ جو چکھتے ہیں، مزہ تو معلوم ہے مگر یہ کیا ہے؟ کون چکھتا ہے؟ کس کو اچھا معلوم ہوتا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، بھوک کس کا نام ہے؟ بھوک کس چیز کا کس شے کا نام ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت کہاں ہے؟ معدے میں کچھ نہیں ہوا تو ہوتی ہے. یہ کو کیسا معلوم ہوا؟ تجربے سے معلوم ہوا. 1000 سال کے، 2000 سال کے، 5000 سال سے، 10,000 سال کے، اتنے تجربے سے. ٹھیک ہے بابا، لیکن یہ تو پیٹ بھی ایک آرگن ہے. آپ غذا ڈالیے وہ اس کو پیسے گا. اور ایک اس میں کمال اللہ نے رکھا ہے کہ اس معدے سے بننے والی پیسے جانے کے بعد اس سے خون بنا، صفرا بنا، سودا بنا، بلغم بنا. یہ جسم کے کون سے حصے کو پہنچانا ہے، یہ فنکشنز ان کو معلوم ہیں. یہ فنکشنز کس نے سکھائے ہیں؟ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جو معدے کو کون سی چیز ہضم کرنا ہے اور کون سی چیز نکال دینا ہے اس کو سکھا دیا ہے. لو آنتوں کو سکھا دیا ہے کہ کون سی چیزوں کو غذا کے ہضم ہونے کے بعد جذب کر کے دل کو بھیجنا ہے، جگر کو بھیجنا ہے، آنکھوں کو بھیجنا ہے، دماغ کو بھیجنا ہے، خون میں دوڑانا ہے. اللہ نے آنتوں کو سکھا دیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے سکھایا ہے. آنتوں کے فنکشن سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس چیز کو قبول کرنا، کس چیز کو رد کرنا، کس چیز کو فضلہ بنانا، کس کو پیشاب بنانا، کس کو تھوک بنانا، کس کو ریٹ بڑا بنانا، اس کو معلوم ہے. کون سی چیز بالوں کے بڑھانے کے لیے پہنچانا ہے وہ اس کو جانتا ہے. تو یہ آپ کا جو وجود ہے، جس کو آپ میرا وجود کہہ رہے ہیں، میری ٹانگ میں درد، میرے سر میں درد، میرے پاؤں میں درد، میرے ہاتھ میں درد، مجھے نیند آ رہی ہے. ارے بابا نیند کیا ہو رہی؟ نیند کس کو بولتے؟ بیداری کس کو بولتے؟ یہ تمام چیزیں سب پوشیدہ ہیں. حواس خمسہ ظاہری لوگ کہتے ہیں. یہ فقیر تنویر الدین بفیضان مولانا روم، بفیضان داتا گنج بخش عرض کر رہا ہے، یہ تمام آلات ہیں. یہ آنکھ بصارت نہیں، زبان کلام نہیں، کان سماعت نہیں، دل حیات نہیں، جسم حس نہیں. یہ بصارت بھی چھپی ہوئی ہے، سماعت بھی چھپی ہوئی ہے، کلام بھی چھپا ہوا ہے، حس بھی چھپی ہوئی ہے، ادراک جس کو سمجھ کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے، قوت ارادہ جس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے. جب آدمی چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو چلنے لگتا ہے، ارادہ بھی چھپا ہوا ہے. فعل ظاہر ہے، آپ کا فاعل آپ کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے. تو جو فاعل حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، اس کو کیسے پہچانو گے؟ آپ اپنے افعال کو پہچانیے، آپ اپنے کلام کو پہچانیے. وطن صاحب فرماتے ہیں، سمجھانا کون گویا ہے. تو نے یہ نہیں سمجھا کون گویا ہے، کون بات کرتا ہے. سمجھانا کون گویا ہے. اس دم، اس وقت کلام کا میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں. اس وقت آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، کون کلام کر رہا ہے. سمجھانا کون گویا ہے، کون بول رہا ہے اس دم کلام کا. قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا.
قرآن جب پڑھتے ہیں کون گویا ہے تو کیا پہچان سکے گا؟ قرآن مجید حق کا کلام ہے. مولانا روم نے فرمایا گفتِ او ان کا کہا ہوا، سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا. گفتِ او گفتِ اللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے حلق سے، اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. تو اپنے یہ جو حجاب ہے، نظر کا حجاب آنکھ ہے، سماعت کا حجاب کان ہے، کلام کا حجاب زبان ہے، حس کا حجاب جسم کے تمام اعضاء ہیں، فہم و فراست یہ بھی حجاب ہے، دماغ یہ بھی حجاب ہے، یہ قوتیں حجاب ہیں. یہ ہزاروں حجابوں لاکھوں حجابوں میں گھرا ہوا انسان اپنی بشریت کے حجاب کو جب تک دور نہیں کرے گا، اپنے آپ کو نہ پہچانے گا، اس فاعل حقیقی کو نہ پہچان سکے گا. یہ کتاب کشف المحجوب حجاب بشریت کو دور کرنے والی ہے، کشف کرنے والی ہے. جب کوئی پردہ ہٹ گیا تو اس پردے کے ہٹنے کو کشف کہتے ہیں، پردہ آ جانے کو حجاب کہتے ہیں. دنیا میں جتنے ذرات ہیں، ریت کا ہر ذرہ حجاب ہے، ہمارا ہر فعل حجاب ہے، ہماری ہر سانس ہماری حجاب ہے. اس حجاب کو ہٹایا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے طریقے اس کتاب میں بتلائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے پڑھنے سے حجاب ہٹ جائے گا. کہ اس کی ایسی ہی بات ہے کہ جب کوئی آدمی پہلوانوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن دبلا پتلا مچھندر ہے، لیکن جب بات کرے گا تو اکڑ کے پہلوانوں کو جیسی بات کرے گا، کشتیوں کی بات کرے گا، اور پہلوان ایسا کھاتے ہیں، پہلوان ویسا کھاتے ہیں، یہ داؤ ویسی ہوتی، یہ داؤ ویسی ہوتی. کیوں کہ پہلوانوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس واسطے پہلوانوں کی بات کرتا ہے مچھندر بھی رہ کے. لیکن موٹا تازہ تگڑا اگر بزدلوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی بزدلوں کے ساتھ بزدلی کی بات کرے گا، اگرچہ کہ صاحب قوت ہے. اگر مومنین کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور صفات میں الحاد کرنے والوں کے ساتھ، توہین کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسی ہی بات کرنے لگیں گے اور پھر اسی کو ایمان سمجھیں گے. اگلے چیپٹر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کس طرح لوگوں کے درمیان حجاب بن گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی اور لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہے. کتاب کو پڑھنے کے بعد میں کتاب سمجھ میں نہیں آئی، بعض جملے سمجھ میں آ گئے تو تھوڑے لوگ لکھ کے رکھ لیے. اس کے بعد ایک اور جماعت بیٹھ کے اس کو کتاب کو پڑھتی رہی، بولی یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بیکار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کو جلد سازوں کو دے دیے اور ٹوپیاں بنانے والوں کو دے دیے. آپ جانتے ہیں جب ٹوپی بنائی جاتی ہے تو کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کو کڑک کرنے کے واسطے اندر مخوا جو گتا بولتے ادھر پنجاب میں اور ادھر شمالی ہندوستان میں، پاکستان میں گتا بولتے، اٹا مخوا، ایسا سخت مخوا ہوتا ہے، کارڈ بورڈ جیسا ہوتا ہے. تو کاغذوں کو چپکا کے ٹوپیاں بنانے والوں کو دے دیے. دادا گنج بخش لکھے میری کتاب کی ایسی توہین کرے، چونکہ ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. مجھ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بہت سے عرفاء نے کتابیں لکھی، ان کی کتابوں کو ٹوپیاں بنانے والوں کو جلد سازوں کو دے دیا گیا کہ پھاڑ کے پھوڑ کے جلد بنانے کے لیے دے دیا جائے. ایسی ناقدری ہوئی ہے. جب خود نہیں سمجھتے ہیں تو علم کو باطل کہہ دیتے ہیں. یہ کتاب کشف المحجوب یہ حجابوں کو ہٹانے والی کتاب ہے. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو رموز ہیں ان رموز کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے. اور
اس میں ایسے الفاظ ایسے معانی ہیں کہ اگر آپ ان کو مسلسل آپ ان کو سنیں، سماعت کریں، تو انشاءاللہ وہ حجابات دلوں سے دور ہوں گے، اور صوفیہ کے بارے میں، اہل تصوف کے بارے میں جو شکوک شبہات آج پائے جاتے ہیں، 1000 سال پہلے بھی وہ شکوک شبہات تھے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام یہ تعارف ہے، التعارف، امام ابو بکر بن ابو اسحاق محمد بن ابراہیم بن یعقوب البخاری الکلابازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اس میں بھی آپ نے وہی بات کہی ہے کہ صوفیہ کے کیا عقائد ہیں، کیا احوال ہیں۔ یہ سب سے قدیم ترین کتاب یہی ہے۔ جب بھی لوگوں کو اعتراض تھا، آج کے لوگ کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، پھر مسلمان موجود ہیں۔ کل کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ سے پہلے کے ادوار میں، پہلے کے انبیاء کے ادوار میں معجزات کا انکار کرتے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بولے جادو ہے، اس کو بھی جادو بول دیے۔ ہاتھ میں کنکریاں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی جادو بول دیے۔ کس چیز کو نہیں بولے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو صفات ہیں، صفات ملکوتی ہیں، وہ ملکوتی صفات کو آگے بڑھانا اور حیوانی صفات کو کم کرنا، درندوں کی صفات کو کم کرنا، شیطانی صفات کو ملیا میٹ کرنا، میٹ دینا اس کو۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ تبدیلی صفات ممکن ہے۔ درس یہیں سے شروع ہوا ہے، درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ صفات تبدیل ہو سکتی ہیں، ذات تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ، آخری بات، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ایمان لانے سے پہلے کیا حال تھا؟ اسلام کے بدترین دشمن تھے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ غصہ جلال ایسا تھا کہ سارا مکہ کانپتا تھا۔ جب ایمان لانے کے لیے آئے، واقعہ نہیں دہراتا، لنگی تلوار ہاتھ میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع ملی کہ ننگی تلوار لیے عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا باہر نکل کر ٹھہر گئے۔ اگر وہ نیک نیتی سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن جب آئے، ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد میں آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مشرکین باطل پہ رہ کے علل اعلان بتوں کی پرستش کریں، ہم حق پر رہ کے نماز نہ پڑھیں؟ چلیے آج ہم علل اعلان نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جلال جیسا کا جو جلال تھا، اسلام کے خلاف چل رہا تھا، وہ جلال برقرار، لیکن اس کی صفت تبدیل ہو گئی، کفر اور شرک کے خلاف ہو گیا۔ صفت کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ دوزخ کی طرف دوڑنے والے کو صفات بدل کے جنت کی طرف بھیجایا جا سکتا ہے۔ اور بھائیوں، ہمارے عمل خراب ہو گئے، بھائیوں آئیے، بھائیوں نماز کو بلا رہے ہیں جہنم میں بھیجا رہے ہیں، نماز کو بلا رہے ہیں قرآن سے دور کر رہے ہیں، نماز سے بلا رہے ہیں فاتحہ سے دور کر رہے ہیں، نماز سے بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں رسول سے دور کر رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں رسول اللہ پہ سلام پڑھے تو بول رہے ہیں یہ ناجائز ہے، اس کو بدعت ہے بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے والوں کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ بلانے کا ہتھیار کیا ہے؟ نماز ہے۔ بھائیو، نماز کی دعوت ہے، حالانکہ اسلام سے عداوت ہے، رسول اللہ سے عداوت ہے، قرآن سے عداوت ہے، سنت سے عداوت ہے، اہل بیت سے عداوت ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، اہل بیت سے عداوت ہے، تابعین سے عداوت ہے، تبع تابعین سے عداوت ہے،
ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے عداوت ہے، ہم اتباع نہیں کرتے۔ قرآن سب کے لیے ہے، ہم قرآن کو پڑھ کے ہم سمجھ لیتے، ہم قرآن کی اتباع کرتے۔ اس طرح کے بولنے والے لوگ، یہ جب کوئی راہزن، راستہ مارنے والا، دھوکہ دینے والا، راستے سے بھٹکانے والا جب راستے پہ ٹھہرتا ہے تو راستہ چلنے والا اگر اس سے راستہ بھی نہ پوچھے تو وہ رکھ کے کہاں جا رہے ہیں بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں، ادھر کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تو بولے نہیں میرے کو جو دلی جانے کا ہے۔ ارے بابا یہ دلی کی ہائی وے نہیں ہوتی، آپ بامبے کے ہائی وے پہ آ گئے۔ ہاں یہ بامبے ہے، ٹھیک ہے، نہیں آپ یہ راستے سے جاؤ، شارٹ کٹ ہے، جاتے آپ کو مین روڈ ملتی نہ، وہ اس طرف مین روڈ رہتی نہ، راستہ صحیح بتانے کا دعویٰ کر کے غلط راستے پہ لے جاتا، راستے میں قتل کر کے لوٹ لیتا۔ تو ایمان کے لٹیرے ہیں، نماز کی دعوت، اس کی دعوت، اس کی دعوت، کوئی دعوت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ ان کی تمام جو صفات ہیں، دعوت کا لفظ اور دین کا لفظ آج استعمال کر رہے ہیں، دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت دین کا کام بولتی ہے، ایک جماعت دعوت کا کام بولتی ہے۔ تو مولانا روم نے آج سے 800 سال پہلے یہ دو لفظ بھی بیان کیے، ان دو لفظوں سے کس طرح کھیلا جاتا ہے، اور دین کا کام کہہ کے بھٹکاتے ہیں، دعوت کا کام کہہ کے بھٹکاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم مثنوی مولانا روم کا درس میں بولیں گے، یا اس کے ضمن میں ہم بیان کریں گے۔ بہرکیف حجابات رینی، حجابات غینی، رینی حجاب دور نہیں ہوتا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دور نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کو اپنے اصل کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں اندر نور ہے لیکن ماحول کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے ہیں تو وہ حجاب دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا داتا گنج بخش نے فرمایا کہ انہی حجابات کو دور کرنے کے لیے، زنگ کو سیخل کرنے کے لیے، زنگ کو دور کر کے دل کو اللہ کے نور سے منور کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جو حجابات غینی میں ہیں ان کو ان کے حجابات دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو میسر ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ان کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ میرا ارادہ تھا مختصر سا بیان کروں لیکن ہو ہی گیا ہے۔ بارش شدید ہو رہی ہے، حیدرآباد، دکن، پورا تلنگانہ، آندھرا، کرناٹکا، مہاراشٹرا، سب مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں اذان دیجئے۔ ہماری فطرت بن گئی، آج ذرا ہماری بلا ٹل گئی، دوسرے دن خاموش، تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے اذان دیجئے۔ بارش تھم جائے گی، طوفان ٹل جائے گا، زحمت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اذان دیجئے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا پڑھیے۔ اگر کوئی صاحب دل ہیں، حوالینا ولا الینا، حضور نے جیسا فرمایا۔ لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ موسم بارش کا نہیں ہے، حوالینا ولا الینا یہاں پہ پڑھنا اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ بارش ختم ہو گئی ہے، موسم ختم ہو گیا ہے، یہ طوفان دوسرے علاقوں میں جا کے طوفان بن جائے گا، لہذا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ پڑھیے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی کے کڑکتے ہی، بادل کے گرجتے ہی اس وقت پڑھیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالی رحم فرمائے گا، بارش رک جائے گی، رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وجود کے حجابات کو ببرکت تلاوت ان کتاب کشف المحجوب اللہ تعالیٰ حجابات کو دور فرمائے، حقائق سے آگاہ فرمائے، علم نافع سے سرفراز فرمائے، علوم دین کے حاصل کرنے والے طلباء اور علوم دین کی تعلیم دینے والے اساتذہ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ کشف المحجوب داتا گنج بخش کی اور فوائد الفوائد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی، مثنوی شریف مولانا روم کی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی
کیا نام ہے حضرت کا کتاب کا، عوارف المعارف، یہ ضرور پڑھتے رہیں اور اپنے طلباء کو اور جو صاحب طریقت ہیں، مسند نشین ہیں اور عوام میں پیر و مرشد کہلاتے ہیں، صاحب خانقاہ ہیں، وہ ان کتابوں کے درس کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو دراز کریں گے، ہم اس کو پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائیں اور اس کی تکمیل فرمائے، اس سے ہمارے دلوں کو، ہمارے اہل و عیال، ہمارے وابستگان اور سننے والوں کے دلوں کو روشن فرمائے۔ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے سب کے دلوں کی روشنی کا سبب بنے، اور خناس کے وسوسوں سے، نفس کے، شیطان کے وسوسوں سے، شیاطین الانس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و آل الطاہرین و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔